کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ اللہ کو پکار رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، صبر بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی جواب نہیں آ رہا؟ اگر آج آپ یہ سن رہے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ محض ایک اتفاقاً نہ ہو، یہ ویڈیو آپ نے خود نہیں کھولی، بلکہ اللہ نے کسی نہ کسی ذریعے سے اسے آپ کے سامنے لا دیا ہے۔ جب اللہ اپنے کسی بندے سے بات کرنا چاہتا ہے تو وہ کسی نہ کسی وسیلے کو چن لیتا ہے۔ یہ الفاظ، یہ آواز بس ایک ذریعہ ہے، اصل پیغام تو آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ اس لیے دل کھول کر سنیے، کیونکہ شاید یہی وہ لمحہ ہو جس کا آپ لمبے عرصے سے انتظار کر رہے تھے، شاید یہی آپ کی کسی دعا کا جواب ہو۔ اللہ کئی بار خاموشی کے ساتھ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، لیکن افسوس ہم اس کی ان نشانیوں کو پہچان نہیں پاتے۔ جب آپ کو لگے کہ اللہ خاموش ہے تو ہو سکتا ہے وہ اسی خاموشی میں آپ کو بدل رہا ہو، آپ کو سنوار رہا ہو اور آپ کو اس مقام کے لیے تیار کر رہا ہو جہاں آپ ابھی تک نہیں پہنچے۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسا دور آتا ہے جب ہر چیز تھمی ہوئی محسوس ہوتی ہے، نہ کوئی راستہ دکھائی دیتا ہے، نہ کوئی امید نظر آتی ہے، نہ کسی طرف سے راحت کی آواز سنائی دیتی ہے۔ انسان دعا بھی کرتا ہے، صبر بھی کرتا ہے اور کئی راتیں آنسوؤں میں گزار دیتا ہے، لیکن پھر بھی دل میں ایک سوال اٹھتا ہے، کیا اللہ واقعی میری مدد کر رہا ہے؟ اور اس کا جواب ہے ہاں، بالکل کر رہا ہے۔ لیکن اللہ کی مدد کا اندازہ ہمیشہ ویسا نہیں ہوتا جیسا ہم سوچتے ہیں۔ اس کی مدد خاموش ہوتی ہے، گہری ہوتی ہے اور ہر کسی کو نظر نہیں آتی۔ آج ہم ان نشانیوں کو سمجھیں گے جو بتاتی ہیں کہ اللہ کی رحمت آپ کے بہت قریب ہے، چاہے آپ کو ابھی اس کا احساس نہ ہو رہا ہو۔ پہلی نشانی، آپ کو تنہا کر دیا گیا ہے۔ یہ تنہائی اچانک نہیں آئی، ایسا نہیں کہ لوگ ایک دم بدل گئے یا رشتے بنا وجہ ختم ہو گئے۔ دراصل یہ اللہ کا وہ نظام ہے جو آپ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ آپ دل کے سکون کی دعا مانگتے تھے اور اللہ نے ان چیزوں کو آپ سے دور کرنا شروع کر دیا جو آپ کو اس سے دور رکھے ہوئے تھی۔ کچھ لوگوں کا دور ہو جانا، کچھ خوابوں کا ٹوٹ جانا، کچھ منصوبوں کا پورا نہ ہو پانا، یہ سب ہمیشہ سزا نہیں ہوتا۔ کئی بار یہ رحمت کا ایک ایسا روپ ہوتا ہے جسے انسان اس وقت سمجھ نہیں پاتا۔ اللہ آپ کو لوگوں سے کاٹ کر اپنے سجدوں کی طرف بلا رہا ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ سب سے پہلے اسی کو پکاریں، اسی کے سامنے اپنے دل کا حال رکھیں، اسی کے سامنے ٹوٹ کر روئے، کیونکہ اللہ اچھی طرح جانتا ہے کہ سجدے میں بہنے والے آنسو کبھی بیکار نہیں جاتے اور اس کے در پر اٹھنے والے ہاتھ کبھی خالی نہیں لوٹتے۔ اسی لیے اگر آج آپ خود کو تنہا محسوس کر رہے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں، تو مایوس مت ہوئیے۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اپنے سب سے قریب لانا چاہتا ہو۔ دوسری نشانی، آپ کے دل میں ایک بے نام سی بے چینی پیدا ہو گئی ہے۔ کچھ دن پہلے تک سب کچھ سامانیہ لگ رہا تھا، زندگی جیسے چل رہی تھی ویسے ہی چل رہی تھی، لیکن اب اچانک دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہے، ایک خالی پن ہے، ایک ایسی کیفیت ہے جسے آپ کسی کو سمجھا بھی نہیں پا رہے۔ اگلا پارٹ بھیجے، میں اسی فلو اور سٹائل میں آگے جاری رکھوں گا۔ دوسری نشانی، تمہارے دل میں ایک بے نام سی بے چینی پیدا ہو گئی ہے۔ کچھ سمے پہلے تک وہی چیزیں تمہیں خوشی دیتی تھی، وہی کام تمہیں سکون دیتے تھے، لیکن اب اچانک ایسا لگنے لگا ہے کہ سب کچھ بدل گیا ہے۔ جو چیزیں پہلے دل کو راحت دیتی تھیں، اب ان میں وہ بات نہیں رہی۔ دل میں ایک عجیب سی کمی محسوس ہوتی ہے، ایک ایسا خالی پن جو کسی بھی دنیاوی چیز سے بھرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ یہ بے چینی صرف ایک احساس نہیں ہے، بلکہ کئی بار یہ اللہ کی طرف سے خاص اشارہ ہوتی ہے۔ اللہ دھیرے دھیرے اپنے بندے کو دنیا کی محبتوں اور اس کی چمک دمک سے نکال کر اپنی طرف بلا رہا ہوتا ہے۔ یہ ادھورا پن تمہیں یاد دلاتا ہے کہ تم صرف اس دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے، بلکہ تمہارا اصلی مقصد اس سے کہیں بڑا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے تو اس کے دل میں ایسی پیاس پیدا کر دیتا ہے جسے دنیا کی کوئی دولت، کوئی کامیابی اور کوئی خوشی بجھا نہیں سکتی۔ یہ پیاس صرف سجدے کی ٹھنڈک سے بجھتی ہے، یہ بے چینی صرف اللہ کے ذکر سے سکون میں بدلتی ہے، یہ خالی پن صرف اللہ کی قربت سے بھرتا ہے۔ اگر تمہارے دل میں بھی ایسی بے چینی ہے جسے تم کسی سے بیان نہیں کر پاتے، اگر تم خود بھی اس کی وجہ نہیں سمجھ پا رہے، تو مایوس مت ہونا۔ ہو سکتا ہے اللہ خاموشی سے تمہارے دل پر کام کر رہا ہو اور تمہیں اپنے اور قریب لا رہا ہو۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہیں یہ احساس نصیب ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں بہت سے لوگ ہمت ہار کر واپس دنیا کی طرف لوٹ جاتے ہیں، لیکن جو لوگ ٹھہر جاتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور اللہ کی طرف رخ کر لیتے ہیں،
انہیں وہ مدد دکھائی دینے لگتی ہے جو آنکھوں سے نہیں بلکہ دل سے محسوس کی جاتی ہے۔ یاد رکھو، اگر اللہ خاموش ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ غافل ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ خاموشی سے تمہاری تقدیر کے ایسے فیصلے لکھ رہا ہو جن کا انتظار تم برسوں سے کر رہے ہو۔ کبھی انسان پوری طرح تھک جاتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ کسی کو پکڑ کر کہے میں تھک گیا ہوں، اب مجھ سے اور نہیں ہوتا، لیکن جب سننے والا کوئی نہ ہو تو آنکھوں سے خاموش آنسو بہتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے صرف ایک پکار نکلتی ہے، یا اللہ آخر کب تک؟ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، شاید اللہ نے انہیں بھلا دیا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل الٹ ہوتی ہے۔ تیسری نشانی، آزمائشیں بڑھ گئی ہیں اور تم خود کو کمزور محسوس کرنے لگے ہو۔ جب تمہارے آس پاس کی دنیا بکھرنے لگے، جب ہر قدم پر رکاوٹیں آنے لگے، جب ایک مشکل ختم ہونے سے پہلے دوسری سامنے کھڑی ہو جائے، جب دعاؤں کے پورا ہونے کے بجائے زندگی اور زیادہ الجھتی ہوئی محسوس ہو، تو ضروری نہیں کہ یہ اللہ کی ناراضگی ہو۔ کئی بار یہی اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تمہاری روحانی طاقت کو بڑھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، صبر کرو اور تمہارا صبر صرف اللہ کی مدد سے ہے۔ صبر کمزوری نہیں ہے، صبر وہ طاقت ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کے دلوں میں اتار دیتا ہے۔ یہی وہ طاقت ہے جو انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتی، چاہے حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہوں۔ کئی بار تم سوچتے ہوگے میں اتنا کمزور ہوں، پھر میرے ساتھ ہی یہ سب کیوں ہو رہا ہے، لیکن شاید تم ایک بڑی حقیقت سے بے خبر ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں اپنے خاص بندوں میں سے چنا ہو سکتا ہے وہ جانتا ہو کہ تم ان آزمائشوں کو برداشت کر سکتے ہو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ انہی مشکلوں کے ذریعے تمہیں پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط بنا رہا ہو۔ تمہاری دعائیں ابھی تک پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، ہر رات تمہاری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، دل بار بار کہتا ہے کہ اب بس اور نہیں، لیکن ذرا ٹھہرو، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تمہیں توڑ نہیں رہا ہوتا بلکہ تمہیں ایک نئی شکل دے رہا ہوتا ہے۔ جس طرح لوہا آگ میں تپ کر مضبوط فولاد بن جاتا ہے، اسی طرح مومن کا دل بھی آزمائشوں کی تپش سے گزر کر پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ آج جو درد تمہیں رلا رہا ہے، ہو سکتا ہے کل وہی تمہاری سب سے بڑی طاقت بن جائے، اور آج جو آزمائش تمہیں بوجھ لگ رہی ہے، ہو سکتا ہے وہی تمہیں اللہ کے اتنا قریب لے آئے جتنا تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ خاموش مدد جسے شاید تم نے محسوس نہیں کیا۔ کیا تمہیں یاد ہے جب سب لوگ تمہارا ساتھ چھوڑ گئے تھے تب بھی تم کسی نہ کسی طرح سنبھل گئے تھے؟ کیا آپ کو یاد ہے جب سب کچھ ختم ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا تب بھی کہیں نہ کہیں ایک امید باقی رہ گئی تھی؟ جب ہر دروازہ بند ہو گیا تھا تب بھی کوئی نہ کوئی راستہ نکل آیا تھا؟ جب آپ کو لگا تھا کہ اب آگے بڑھنا ممکن نہیں تب بھی کسی اندیکھی طاقت نے آپ کو سنبھال لیا تھا؟ یہ سب صرف ایک اتفاقاً نہیں تھا، یہ اللہ کی خاموش مدد تھی۔ وہ مدد جو نہ شور کرتی ہے نہ اعلان کرتی ہے، بلکہ چپ چاپ آپ کا ہاتھ تھام کر آپ کو گرنے سے بچا لیتی ہے۔ کئی بار انسان سمجھتا ہے کہ وہ اپنی طاقت سے سنبھال گیا، لیکن حقیقت میں اسے سنبھالنے والا اس کا رب ہوتا ہے۔ آخر اللہ آزماتا کیوں ہے؟ اسی لیے نہیں کہ آپ کمزور ہیں، بلکہ اسی لیے کہ آپ کے اندر وہ روشنی موجود ہے جسے اللہ دنیا کے اندھیروں میں چمکانا چاہتا ہے۔ جب اللہ آپ کو مشکل راستوں سے گزار رہا ہوتا ہے تو دراصل وہ آپ کی روح کو اونچا اٹھا رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو ایسی چیزیں سکھا رہا ہوتا ہے جو کتابوں سے نہیں بلکہ آزمائشوں سے سیکھی جاتی ہے۔ صبر، یقین، عاجزی اور شکر، یہ وہ نعمتیں ہیں جنہیں اللہ خاموشی کے ساتھ آپ کے دل میں اتار رہا ہوتا ہے، اور جب یہ نعمتیں کسی انسان کے اندر اتر جاتی ہیں تو اس کی پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ یہ صرف تیسری نشانی تھی، لیکن اگر آپ اسے سمجھ لیں تو یہی ایک نشانی آپ کی سوچ، آپ کے ایمان اور آپ کی پوری زندگی کو بدل سکتی ہے۔ لیکن بات ابھی یہی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اب ہم اس نشانی کی طرف بڑھ رہے ہیں جو اس بات کی سب سے بڑی علامت ہے کہ اللہ آپ کے بہت قریب ہے، اور ساتھ ہی ہم یہ بھی جانیں گے کہ اللہ کی ایک خاموش مدد کیسے ایک دن آپ کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ اس لیے ابھی ہمت مت ہاریے۔ ہو سکتا ہے اللہ خاموش ہو، لیکن وہ آپ کی ہر آہ سن رہا ہے، وہ آپ کے ہر آنسو کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کی ہر دعا سے پوری طرح واقف ہے۔ یاد رکھیے، جب آپ کا دل ٹوٹنے لگتا ہے
تو اکثر وہی سمے ہوتا ہے جب اللہ آپ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ کبھی کبھی دل اس لیے نہیں ٹوٹتا کہ اسے ختم کر دیا جائے، بلکہ اس لیے ٹوٹتا ہے کہ اسے اللہ کی طرف جھکا دیا جائے، اسے نرم بنا دیا جائے، اسے اپنے رب کی محبت کے لیے تیار کیا جائے۔ جب انسان ہر سہارے سے مایوس ہو کر اکیلے بیٹھ جاتا ہے اور اس کی زبان سے صرف ایک بات نکلتی ہے، یا اللہ اب صرف تو ہی ہے، تو اکثر یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب رب اپنے بندے کو اپنی رحمت کے سب سے قریب لے آتا ہے۔ چوتھی نشانی، آپ کا دل ٹوٹ رہا ہے اور آپ اللہ کو پہلے سے زیادہ یاد کرنے لگے ہیں، یہ وہ نشانی ہے جسے اکثر لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ انہیں لگتا ہے کہ ان کا دل کمزور ہو گیا ہے، وہ ٹوٹ چکے ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل الٹ ہوتی ہے۔ اصل میں اللہ اسی دل کو اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے۔ حدیث ایک قدسی میں آتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے انوسار ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یعنی جب آپ درد کے ساتھ سچے دل سے اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ صرف آپ کی آواز نہیں سن رہا ہوتا، بلکہ اپنی رحمت کے ساتھ آپ کے قریب بھی آ رہا ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں، آپ کے چہرے پر مسکان ہوتی ہے، لیکن آپ کا دل اندر سے ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ آپ کی دعائیں آنکھوں سے بہتی ہیں مگر زبان خاموش رہتی ہے۔ کوئی آپ کا درد نہیں سمجھ پاتا ہے، کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ لیکن یہی وہ سمے ہوتا ہے جب اللہ اپنے سب سے خاص انداز میں آپ کو اپنی طرف قریب کر رہا ہوتا ہے۔ وہ دنیا کی ساری توجہ آپ کے دل سے ہٹا کر آپ کو صرف اپنی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ جب لوگوں نے آپ کو سمجھنے سے انکار کر دیا، تب آپ نے اللہ سے دل کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ جب کوئی آپ کے ساتھ نہیں رہا، تب آپ نے سجدوں میں دیر تک رکا۔ جب دل درد سے بھر گیا، تب آپ کی زبان پر سب سے زیادہ یا اللہ آنے لگا۔ اور یہ سب یوں ہی نہیں ہوا، یہ سب اللہ کی نشانیاں۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ آپ کا رب آپ کو اپنے قریب لا رہا تھا، آپ کو سن رہا تھا اور آپ کو اکیلا نہیں، کیونکہ وہ جہاں کہیں بھی آپ ہیں، آپ کے ساتھ ہے۔ وہ دلوں کے راز جانتا ہے، وہ خاموش آنسوؤں کی زبان سمجھتا ہے، وہ ان زخموں کو بھی دیکھتا ہے جنہیں دنیا کبھی نہیں دیکھ پاتی، اور وہی ذات آپ کے دل کے سب سے گہرے زخموں کو بھی شفا دینے کی قدرت رکھے۔ خاموشی کے بعد کا تحفہ، جب تم دل سے سچے یقین کے ساتھ اللہ سے جڑ جاتے ہو تو پھر وہ ایسے دروازے کھول دیتا ہے جو تم نے کبھی مانگے بھی نہیں۔ دل کو سکون، گناہوں سے توبہ، اندرونی پاکیزگی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا قرب، یہ سب وہ نعمتیں ہیں جو اکثر ٹوٹے ہوئے دل کے بعد عطا کی جاتی ہیں۔ یہ ویڈیو صرف ویوز کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ کے دل کی کیفیت کو سمجھنے اور سنبھالنے کے لیے۔ اگر آپ کے دل میں درد ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اللہ خاموش ہے، تو آج یہ پیغام دل سے سن لیجئے، اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کو اپنی طرف، یا اللہ جس نے یہ ویڈیو دیکھا، جس کے دل نے یہ بات سنی، اس کے دل کے سارے زخموں کو تو شفا عطا فرما دے۔ یا رب جن کے دل میں غم ہے، ان کے دلوں کو اپنا قرب عطا کر دے۔ جس کی دعا رکی ہوئی ہے، اس کا مقدر بدل دے۔ جس کا دل ٹوٹ چکا ہے، اسے اپنی محبت سے جوڑ، اور جسے لگ رہا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اسے نیا آغاز عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ چاروں نشانیاں دل کو چھو گئی ہو تو اس پیغام کو ضرور آگے بڑھائیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی اور ٹوٹے ہوئے دل کو اس کی ضرورت۔ اللہ آپ کا حافظ، اور اگلی ویڈیو تک دعاؤں میں یاد رکھیے